عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے دین کا ہو یا دنیا کا تو 12 رکعت نماز حاجت پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یعنی 12 رکعت اکٹھی پڑھنی ہے اور آخر میں سلام پھیرنا ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاؤ۔ فرمایا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو اور 10 بار پڑھو لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سجدے کی حالت میں کیا کرے؟ یعنی 12 رکعت جب پورے ہو جائے نا تو سلام پھیرنے سے پہلے پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں کیا کرے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 10 بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر یہ دعا کرے اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک واسمک الأعظم وجدک الأعلی وکلماتک التامہ۔ یا اللہ تیرے عرش کے قریب جو پروٹوکول والی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں ان کرسیوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ میں آسان مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بمعاقد العز من عرشک، یا اللہ تیرے عرش کے ساتھ جو نا معاقد مقد کی جمع ہے، مقد سیٹ اور کرسی کو کہتے ہیں، یا اللہ تیرے عرش کے ساتھ جو عزت والی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمکدار ہوں گے، اور نبی اور شہید ہی ان پر رش کریں گے، آفرین آفرین کریں گے، اور کہیں گے یہ بھی کوئی نبی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہیں۔ اور فرمایا سورج کی طرح۔ اب وہ جو معاقد العز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اپنے ساتھ عزت والی جگہ رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ عزت دے گا، اللہ ان سیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ وَمُنْتَهى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، اور تو نے اپنی رحمت کی جو انتہا لکھ دی ہے، اپنی رحمت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اپنی رحمت کے، اور ایک حصہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا ہے، 99 میدان محشر میں ظاہر ہے۔ فرمایا ایک بکری اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس چل کر جاتی ہے، اس کا محبت اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے ایک جانور کو، وہ جو محبت ہے نا ایک بچے کو، بکری کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے دنیا میں ظاہر کی ہے۔ تو یہاں ماؤں کی محبتیں نہیں سنبھالی جاتی دوستوں کی، اللہ کی جب وہ 99 حصے رحمت قیامت کے دن ظاہر ہوگا تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور مجمع الزوائد کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی رحمت کو ظاہر فرمائے گا تو لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی۔ ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے گناہ سامنے رکھے جائیں۔ اب وہ ڈرا ہوا ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کیا ہے، تو کہے گا میں نے کیا ہے، بڑے بڑے گناہ، یہ تو نے کیا ہے، کہے گا یہ کیا ہے، فالتو میں نے کیا ہوا۔ اب وہ موٹے موٹے گناہوں کا جب ذکر ہوگا تو اللہ فرمائے گا اس کے جتنے گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل کر اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب وہ جو جس کا ذکر اس نے نہیں کیا ہوگا خود بولے گا اللہ وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، وہ میں نے دیکھے گا نا کہ اللہ گناہ بخش کر جنت میں، تو وہ اپنے دوسرے گناہوں کو بھی گننا شروع کر دے گا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ اپنی نظر رحمت سے مسکرائے، وہ بندہ اپنے وہ گناہ جو بیان وہ بھی شروع کر، اللہ کی رحمت اتنی، تو بندہ حیران ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب منتہی الرحمت من کتابک، یا اللہ تو نے اپنے تقدیر کے فیصلے میں جو اپنی رحمت کی انتہا لکھی ہوئی ہے نا اس کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے عرش کے جو کرسیاں ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں، واسمک الأعظم، تیرے سب سے بڑے نام کا واسطہ دیتا ہوں، وجدک الأعلی، تیری سب سے اونچی شان کا واسطہ دیتا ہوں، میرا یہ کام کر دے۔ فرمایا یہ دعا کر کے اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگے، اور پھر سجدے سے سر کو اٹھا لے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔